شریف کون سے مہینے میں اور کون سی رات میں نازل ہوا؟ جواب قرآن شریف ماہ رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل ہوا۔ سوال قرآن شریف کی کتنی آیتیں ختم نبوت کا ثبوت دیتی ہیں؟ جواب قرآن شریف کی 99 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ثبوت دیتی ہیں۔ سوال قرآن شریف میں اعراب اور نقطے کون سی ہجری میں لگے اور کس نے لگوائے؟ جواب حجاج بن یوسف بادشاہ نے قرآن شریف میں اعراب نقطے 86 میں لگوائے۔ قرآن شریف کے بارے میں سوال کیجیے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ سوال قرآن شریف کسے کہتے ہیں؟ جواب قرآن شریف وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی عمر شریف میں نازل ہوا؟ جواب قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر شریف میں نازل ہوا۔ سوال قرآن شریف ایک دفعہ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب قرآن شریف ایک دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ سوال قرآن شریف انجیل کے کتنے سال بعد نازل ہوا؟ جواب قرآن شریف انجیل کے 600 سال بعد نازل ہوا۔ سوال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کتنی صورتیں نازل ہوئی؟ جواب مکہ معظمہ میں 83 اور مدینہ منورہ میں 31 صورتیں نازل ہوئی۔ سوال قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت اور آیت کون سی نازل ہوئی؟ سورت اور آیت کا نام بتائیے۔ جواب قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت اور آیت غار ہرا میں نازل ہوئی، اس سورت اور آیت کا نام اقرا ہے۔ سوال قرآن شریف میں کتنے قسم کی آیات ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ جواب وہ تین کی قسم کے آیات ہیں۔ نمبر 1 آیات مقطعات، نمبر 2 آیات متشابہات، نمبر 3 آیات محکمات۔ سوال قرآن شریف کا دل کون سی سورت کہلاتی ہے؟ جواب سورہ یاسین شریف قرآن شریف کا دل کہلاتی ہے۔ سوال قرآن شریف میں اسم رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسم رسالت احمد کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب قرآن شریف میں اسم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ آیا ہے اور اسم رسالت احمد 1 جگہ آیا ہے۔ سوال قرآن شریف کون سے مہینے میں اور کون سی رات میں نازل ہوا؟ جواب قرآن شریف ماہ رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل ہوا۔ سوال قرآن شریف کی کتنی آیتیں ختم نبوت کا ثبوت دیتی ہیں؟ جواب قرآن شریف کی 99 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ثبوت دیتی ہیں۔ سوال قرآن شریف میں اعراب اور نقطے کون سی ہجری میں لگے اور کس نے لگوائے؟ جواب حجاج بن یوسف بادشاہ نے قرآن شریف میں اعراب نقطے 86 میں لگوائے۔ سوال قرآن شریف میں کتنی صورتیں اور کتنی منزلیں ہیں؟ جواب قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں اور 7 منزلیں ہیں۔ سوال قرآن شریف میں رکوع کتنے ہیں؟ جواب قرآن شریف میں 557 رکوع ہیں۔ سوال قرآن شریف میں سجدے کتنے ہیں؟ جواب قرآن شریف میں 14 سجدے ہیں۔ سوال قرآن شریف میں تشدید اور مد وغیرہ کس نے لگوائے؟ جواب خلیل بن احمد فرید الدینی نے لگوائے اور تفسیر نعیم الدین مراد آبادی۔ سوال قرآن شریف میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب قرآن شریف میں 6236 آیتیں ہیں اور دوسرا قول 6016 اور تیسرا قول 6500 آیات ہیں۔ سوال قرآن شریف میں کل کتنے کلمات ہیں؟ جواب قرآن شریف میں کل 1,16,423 کلمات ہیں اور بعض قول کے مطابق 70,934 کلمات ہیں۔ سوال قرآن شریف میں مد کتنے ہیں؟ جواب قرآن شریف میں مد 1,01,771 ہے۔ سوال قرآن شریف میں نقطے کتنے ہیں؟ جواب قرآن شریف میں نقطے 1,05,684 ہیں۔ سوال قرآن شریف میں زیر کتنے ہیں؟ جواب قرآن شریف میں زیر 39,582 ہیں۔ سوال قرآن شریف میں کتنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام صراحت ذکر کیے گئے ہیں؟ جواب 25 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام صراحت ذکر کیے گئے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق 26 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے۔ سوال قرآن شریف کی سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ جواب قرآن شریف کی سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ سوال
قرآن شریف کے نزول کی پہلی تاریخ کیا ہے اور دن کون سا تھا؟ جواب قرآن شریف کے نزول کی پہلی تاریخ 17 ماہ رمضان المبارک پیر کا مبارک دن تھا۔ سوال قرآن شریف میں کتنے حروف ہیں؟ جواب قرآن شریف میں 3,23,771 ہیں اور طبرانی نے حضرت عمر بن خطاب سے مرفوع روایت کی ہے قرآن شریف میں 10,27,000 حروف ہیں اور یہ مقدار تمام آیتیں منسوخہ ملا کر ہے۔ سوال بسم اللہ کتنی صورتوں کی شروع میں نازل ہوئی؟ جواب بسم اللہ 113 صورتوں کے شروع میں نازل ہوئی۔ سوال وہ کتنی صورتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے منسوب ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب وہ 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ یونس، نمبر 2 سورہ ہود، نمبر 3 سورہ یوسف، نمبر 4 سورہ ابراہیم، نمبر 5 سورہ نوح، نمبر 6 سورہ محمد۔ سوال قرآن شریف کے کل کتنے نام ہیں؟ جواب صلی اللہ اس کے رسول جانے لیکن امام فخر الدین رازی نے 32 گنوائے ہیں۔ سوال وہ سورہ توبہ سورت ہے یا نہیں؟ اگر سورت ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی ہوئی ہے؟ جواب اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے تو اس کو سورت ہی نہیں مانا اور بعض یہ کہتے ہیں سورہ توبہ کی پہلی آیت غضب ہے اس لیے نہیں لکھی ہے اور نہ پڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ عدنان بھائی آپ نے میرے سارے سوالوں کا جواب دیا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج یہ نظارہ آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ مدرسہ یہ کیا پیغام دے رہا ہے، یہ بھی آپ نے خود اپنی کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا نظارہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ شاعر کہتا ہے کہ زمین دل پہ محبت کی گھاس رہنے دے۔ کر بولیے سبحان اللہ۔ زمین دل پہ محبت کی گھاس رہنے دے، درے حضور کی جالی کے پاس رہنے دے۔ زمین دل پہ محبت کی گھاس رہنے دے، درے حضور کی جالی کے پاس رہنے دے۔ ہر ایک سانس عبادت میں لکھی جائے گی، بدن پہ عشق نبی کا لباس رہنے دے، بدن پہ عشق نبی کا لباس رہنے دے۔ آئیے حضرات، اور ابھی آپ نے ہمارے جناب استاد المحترم حضرت علامہ مولانا قاری نبیل احمد صاحب کی زبانی جو خواجہ غریب نواز کے تعلق سے بھی آپ نے سنا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے بھارت پہ کوئی وار ہو یہ ہو نہیں سکتا، میرے بھارت پہ کوئی وار ہو یہ ہو نہیں سکتا، کوئی سنی ذلیل و خوار ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگ یہیں ہیں جاگ رہے ہیں؟ جی جاگ رہے ہیں؟ جی یہ سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں۔ تو آپ کا بولیے یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھارت پہ کوئی وار ہو یہ ہو نہیں سکتا، کوئی سنی ذلیل و خوار ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے، جسے خواجہ معین الدین اجمیری سے نسبت ہے، وہ اپنے ملک کا غدار ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور کہیں مسواک ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا، کہیں مسواک ٹوپی اور کہیں قرآن نکلے گا، مسلمانوں کے گھر سے بس یہی سامان نکلے گا۔ ہماری دیش بھکتی کو تم نہیں سمجھو گے لوگوں، ہمارا خون نچوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا، ہمارا خون نچوڑو گے تو ہندوستان نکلے گا۔ تو حضرات محترم ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اس جلسے کی آپ دیکھ رہے ہیں شان، مگر بھائی صاحب آپ کے ساؤنڈ نے بھی ڈال دیے جلسے میں جان۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہا ہے، اللہ اس ساؤنڈ کو اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات محترم اب میں آپ کو سامنے جو ابھی ہمارے استاد محترم نے امام حسین کے تعلق سے بھی آپ کو بتلایا، شاعر کہتا ہے کہ عاشق رسول نے کیا ہی خوب لکھا ہے کہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سجد سجاد کر دیا۔ اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، اللہ کے نبی کے نواسے کو دیکھیے، بیڑی پہن کر دین کو آزاد کر دیا، بیڑی پہن کر دین کو آزاد کر دیا۔ اور حضرات لوگ یہ کہتے کچھ لوگ کہ کربلا میں امام حسین پانی کے لیے ترسے، نہیں، پانی تو خود لبے حسین کے لیے ترستا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ سلگتے دست میں برسیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دست میں برسیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ، حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی ورنہ، فرشتے خانہ کعبہ سے آب
آب زمزم اٹھا لاتے, فرشتے خانہ کعبہ سے آب زمزم اٹھا لاتے. مگر حالات میں آپ کے دیکھ رہا ہوں کہ کیسو مستی میں چور بیٹھے ہیں, کیسو مستی میں چور بیٹھے ہیں, لیکن آنکھوں میں نور بیٹھے ہیں. نیند آئے گی تو وہیں پر سو جائیں گے. اس لیے ان پیچھے والوں کو دیکھو, سب سے پیچھے اداس بیٹھے ہیں. آپ لوگ ذرا بدل کر بولیے سبحان اللہ. اچھا, میں پیچھے والوں کا ایک بار جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سو رہے ہیں کہ آڑ میں کام کا یعنی پورے موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ لوگ آگے والے خاموش رہے, پیچھے والوں کا جائزہ لیتا ہوں. ایک بار ذرا اپنے نبی کے نام پر کہہ دو سبحان اللہ. پیچھے والوں سے میری گزارش ہے, بدل کر بولیے سبحان اللہ. اچھا, پیچھے والے خاموش رہے, آگے والوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک بار آپ لوگ بولیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ یار, آگے والوں میں تو درد یعنی جذبہ کافی ہے, مگر ابھی پیچھے والے جو ہے پوری محبت کا ثبوت نہیں دے رہے. ایک بار اور جائزہ لیتا ہوں, محبت کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ. ایک بار اور کہیے سبحان اللہ. میں مانتا ہوں آپ جس ہستی کا آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, وہ گھڑی, وہ لمحہ انشاءاللہ آپ کے سامنے, وہی ہستی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں.